بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز شرکائے کورس الحکم العطائیہ، گزشتہ دروس میں ہم نے 125 نمبر حکمت تک احاطہ کر لیا تھا، اور آج حکمت نمبر 126 سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ سیدی احمد بن عطا اللہ سکندری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ حکمت نمبر 126 میں فرماتے ہیں، منعک ان تدعی ما لیس لک من مال المخلوقین افیبیح لک ان تدعی وصفہ وہو رب العالمین۔ منعک ان تدعی ما لیس لک من مال المخلوقین، یعنی اللہ رب العزت نے تجھے اس بات سے جب منع کیا کہ ان تدعی ما لیس لک، کہ تم مخلوق کی چیزوں میں سے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرو جو تمہاری نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے۔ تو جب اللہ نے تمہیں اس دعوے سے منع کیا کہ کسی اور کی شے کو اپنی طرف منسوب کرو، افیبیح لک ان تدعی وصفہ، تو کیا وہ تمہیں اس بات کی اجازت دے گا کہ تم اس کے اوصاف کا دعویٰ کرو، وہو رب العالمین، جبکہ وہ رب العالمین ہے۔ اس حکمت میں شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری نے بڑے خوبصورت عقلی اور روحانی نقطے کے ذریعے بندگی کا اصل مقام یاد دلایا ہے اور تکبر اور غرور کی جڑ کاٹی۔ حکمت کے پہلے حصے میں ایک مادی اور قانونی حقیقت کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ایک ضابطۂ اخلاق ہے کہ اسلام اس بات سے سختی سے منع کرتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی چیز جیسے مال، زمین، مکان یا عہدہ پر ناجائز دعویٰ کرے، یعنی حقیقت میں وہ شے اس کی نہ ہو اور وہ کہے کہ یہ میری ہے۔ اس سے اللہ نے منع فرمایا، اور حکمت کے دوسرے حصے میں اس کا اصل جوہر ذکر کر دیا کہ جب کسی عام بندوں میں سے کسی بندے کی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا جائز نہیں، تو پھر کچھ ایسی صفات ہیں اللہ رب العزت کی جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ ان صفات کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ نعوذ باللہ اس کی صفات ہیں، مثلا عظمت، کبریا، غنی ہونا، قادر مطلق ہونا۔ یہ اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جو صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں اور کسی کو زیبا نہیں۔ جب کوئی انسان اپنے اندر غرور، تکبر اور خود پسندی یا دوسروں کو حقیر سمجھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، وہ دراصل زبان حال سے اللہ کی ان خاص صفات کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ بڑا میں ہوں، طاقتور میں ہوں، اور باقی سب میرے محتاج ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کبریائی اور بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑا کرے گا، یعنی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، میں اسے عذاب دوں گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان ذرا سوچ، جب اللہ دوسرے انسانوں کی معمولی اور فانی چیزوں پر تیرے جھوٹے دعوے کو برداشت نہیں کرتا اور حرام کر دیتا ہے تیرے اوپر کہ تو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو تیری نہیں، تو وہ رب العالمین اپنی ان صفات کبریا پر تیرا دعویٰ کیسے برداشت کر سکتا ہے جو کائنات کی سب سے عظیم ترین حقیقت ہے۔ تو انسان کا اصل حسن اور اس کی نجات عاجزی، انکساری، فقر اور بندگی میں ہے، نہ کہ خدائی صفات کا لبادہ اوڑھنے میں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی چیزوں کا دعویٰ نہ کر جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ حکمت نمبر 127 میں فرماتے ہیں، کیف تخرق لک العوائد وانت لم تخرق من نفسک العوائد۔ یہاں عوائد کا لفظ دو دفعہ ذکر ہوا ہے، اور خرق عادات سے مراد یہ ہے کہ
کائنات کی عادتیں اور فطری قوانین بدل جائیں، تو وہ فرماتے ہیں کیف تخرق لک العوائد، کہ کائنات کے فطری قوانین تیرے لیے کیسے توڑے جا سکتے ہیں، یعنی تمہیں کرامات اور خلاف عادات چیزیں کیسے مل سکتی ہیں۔ وَأَنْتَ لَمْ تَخْرِقْ مِن نَفْسِكَ الْعَوَائِدَ، جب کہ تم نے خود اپنے نفس کی بری عادتوں کو نہیں توڑا۔ اس حکمت میں شیخ احمد ابن اللہ عطا اللہ سکندری نے ان سالکین مریدین کو مخاطب کیا ہے جو اپنی عبادتوں اور وظیفوں کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے غیب کے دروازے کھل جائیں، دعائیں فوراً قبول ہوں، یا کائنات کا نظام ان کی مرضی کے مطابق بدل جائے، جسے تصوف میں خرق عادات یا کرامات کہا جاتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں یہ کائنات عدل پر قائم ہے، تم اللہ سے یہ امید تو رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر کائنات کا طے شدہ نظام فطرت، جیسے آگ کا جلانا، پانی کا ڈبونا، اسباب کے تحت نتائج کا نکلنا، اس نظام فطرت کو اللہ بدل دے تمہارے لیے، یہ تو تم چاہتے ہو، لیکن تم اپنے لیے اتنے خود غرض ہو کہ اللہ کی خاطر اپنے نفس کی چند بری عادتیں بدلنے کو تیار نہیں۔ کیف تخرق لک العوائد وانت لم تخرق من نفسک العوائد، کیسے تمہارے لیے کائنات کے اس نظام کو بدل دیا جائے جب کہ تم اپنی عادتیں جو ہیں بری ان کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، فقط مینا و ساغر کے بدل جانے سے کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، اپنی بری عادتوں کو بدلو، اپنے اندر کمال پیدا کرو، تو خود بخود یہ کائنات تمہارے لیے مسخر ہو جائے گی۔ یہاں دو طرح کی عادات کا موازنہ کیا گیا، ایک عوائد کائنات یعنی فطری قوانین ہے، اور دوسرے عوائد نفس یعنی انسانی عادات ہیں۔ اللہ کا وہ نظام جو کائنات میں جاری و ساری ہے وہ اللہ کے فطری قوانین ہیں، مثلا بھوک لگنے پر انسان کا کھانا کھانا، بیمار ہونے پر دوا لینا، اور اسباب کا محتاج ہونا۔ اور انسانی عادات سے مراد اس کی وہ عادتیں ہیں جو اسے اللہ سے دور کرتی ہیں، جیسے زیادہ سونا، زیادہ کھانا، غیبت کرنا، تکبر، حسد، دنیا کی محبت، سستی اور کاہلی۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے نفس کی لامتناہی خواہشات اور گناہوں کی عادتوں کو مجاہدے اور ریاضت سے نہیں توڑتا، تب تک وہ روحانی طور پر اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے لیے نظام کائنات کو مسخر فرما دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اس قانون مکافات عمل اور نفس کی اصلاح کو کامیابی کی شرط قرار دیا۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ بعض احادیث طیبہ میں بھی اس مفہوم کو بیان کیا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے خلاف جہاد اور مجاہدہ کرے۔ ایک حدیث میں حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ طاقتور کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھ لے۔ تو یہ وہ عادات ہیں جو انسان کی بری نفسیاتی عادات ہیں، جب انسان ان کو بدل کر اللہ رب العزت کی عطا کردہ احکامات پہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کو مقام کرامت عطا کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کائنات کی چیزوں کو مسخر کر دیا جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا یا پانی پر چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو پرندے اور مچھلیاں بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح قائم ہو جائے کہ اس کا نفس گناہوں کی طرف مائل نہ ہو۔ تو یہ جملہ سالک کو خوابوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی زمین پر لاتا ہے
کہ پہلے اپنے باطن میں انقلاب پیدا کرو، پھر ظاہر میں اللہ کی رحمت کے معجزات دیکھو۔ اور حکمت نمبر 128 میں ارشاد فرماتے ہیں مشان وجود الطلب انما الشأن ان ترزق حسن الادب، کہ اے سالک اور اے مرید، اصل شان اور کمال یہ نہیں کہ تم میں طلب موجود ہو، دعا کی تڑپ یا خواہش موجود ہو، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ ان ترزق حسن الادب، کہ تمہیں حسن ادب یعنی بارگاہ الہی کے آداب سے نواز دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف رو رو کے مانگنا ہی کمال نہیں، بلکہ اصل میں بارگاہ الہی کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے مانگنا یہ کمال ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے یا کسی چیز کا ضرورت مند ہوتا ہے تو وہ تڑپ کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ عام انسان سمجھتا ہے کہ اس کا ہاتھ اٹھا لینا اور رو کر مانگنا ہی سب کچھ ہے، لیکن امام ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس مروجہ سوچ کا رخ موڑتے ہوئے بندگی کا ایک اعلیٰ درجہ واضح فرماتے ہیں کہ صرف مانگنا کمال نہیں، کسی چیز کی حاجت کے وقت دعا مانگنا ایک فطری امر ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات نافرمان اور کافر بھی شدید مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے سمندری طوفان میں گرے کافروں کا ذکر کیا۔ لہٰذا اپنے نفس کی ضرورت کے لیے محض کسی چیز کی طلب پیدا کر لینا کوئی ایسا بڑا روحانی کمال نہیں جس پر انسان ناز کرے۔ اصل کمال یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تو وہ حسن ادب سے آراستہ ہو۔ تصوف کی روح سے دعا میں حسن ادب کا مطلب یہ ہے کہ رضائے الہی پہ راضی رہنا، جلد بازی نہ کرنا، بندگی کا اظہار کرتے ہوئے دعا مانگنا، اور حکم کی تعمیل یعنی اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے اس لیے میں مانگ رہا ہوں، نہ کہ صرف نفسانی حظ حاصل کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو جب بندہ ان آداب دعا کو پیش نظر رکھتا ہے کہ ایک تو زبان سے اپنی حاجت پیش کرتا ہے لیکن دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی میرے حق میں بہتر ہے، اور پھر یہ اصرار نہیں کرتا کہ میرا کام ابھی اور اسی وقت ہو، کیونکہ بندہ اپنے نفع اور نقصان کا حقیقی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور دعا صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں مانگتا بلکہ عاجزی، فقر اور محتاجی کا اعتراف کرتا ہے، تو اس وقت اس کو حسن ادب عطا کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب آپ شدید بیمار ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے، بلکہ کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ انہوں نے یوں اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں اپنی تکلیف کا تذکرہ کیا اور اللہ کی صفت رحمت کو پکارا، لیکن شفا کا تقاضا کر کے حکم چلانے والے انداز سے گریز کیا، یہی حسن ادب ہے۔ اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، اور جلد بازی یہ ہے کہ وہ کہنے لگے میں نے دعا کی تھی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو جلد بازی نہ کرے اور عبادت سمجھ کے دعا مانگے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ الادب فوق العلم و فوق العبادہ، کہ ادب جو ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے، اس لیے جب ہاتھ اٹھاؤ تو تمہاری نظر اس چیز پر نہ ہو جو تم مانگ رہے ہو، بلکہ تمہاری نظر اس ذات کبریا پر ہو جس کے سامنے تم کھڑے ہو۔ اگر مانگی ہوئی چیز مل جائے تو یہ اس کا کرم ہے، اور اگر نہ ملے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ ہر حال میں سر تسلیم خم رکھنا اور اپنے رب کے فیصلوں کا احترام کرنا ہی وہ حسن ادب ہے جو بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ حکمت نمبر 129 میں فرمایا ما طلب لك شيء مثل الاضطرار ولا اسرع بالمواهب اليك مثل الذلة والافتقار، کہ اے مرید اور سالک، ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، تیرے لیے کسی چیز نے اللہ کے فضل کو ایسے طلب نہیں کیا جیسے کہ اضطرار بے بسی نے طلب کیا، یعنی جس قدر بے بسی سے مانگنا تجھے فائدہ دے سکتا ہے ایسے کوئی اور شے تجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو تو اپنی بے بسی
کا اعتراف کرتے ہوئے تڑپ کے ساتھ حاضری دو۔ ما طلب لک شیء مثل الاضطرار، تیرے لیے کسی شے نے اللہ کے فضل کو ایسے طلب نہیں کیا جیسا کہ اضطرار اور بے بسی نے طلب کیا۔ ولا اسرع بالمواہب الیک، اور اللہ کی عطا اور بخشش کو تیری طرف کھینچنے میں کوئی چیز اتنی تیز رفتار نہیں ہے جتنی کہ عاجزی اور اللہ کی طرف محتاجی جو ہے وہ اللہ کا فضل تیری طرف جلدی سے لے کے آتی۔ یعنی جس قدر انسان عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اس قدر اس پہ جلدی اللہ کی عنایات ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان کے لیے سب سے مفید یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بے بسی اور تڑپ کا اظہار کرے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیونکہ بندہ ہے اور بندے کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجز ہے۔ جب بندہ اپنی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو پھر وہ اپنی انا کو مٹا کر اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اور اس پہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم بارش کی طرح برسنے لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، بے شک وہ اللہ ہے۔ یعنی مضطرب کی اور بے قرار کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا۔ بدر کے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل ناتواں اور عاجز تھے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، فقراء ہو، اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ ہی در حقیقت اللہ کے سامنے انکساری اور عاجزی کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ تو یہاں پہ اسی عجز و انکسار کی طرف مائل کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان پہ سب سے زیادہ اللہ کا فضل تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عجز و نیاز کا اظہار کرے اور افتقار اور محتاجی کا اظہار کرے۔ پھر حکمت نمبر 130 ہے، جس نے فرمایا لو انک لا تصل الیہ الا بعد فناء مساویک ومحو دعاویک لم تصل الیہ ابدا ولكن اذا اراد ان یوصلک الیہ غطى وصفک بوصفہ ونعتک بنعتہ فوصلک الیہ بما منہ الیک ولا بما منک الیہ۔ اس خوبصورت حکمت کے ترجمے پہ توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں اے بندے اور مرید، لو انک لا تصل الیہ، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکتا اپنی برائیوں کو فنا کیے بغیر اور اپنے نفسیاتی اور باطنی دعوے مٹائے بغیر، یعنی اگر تو اللہ کی بارگاہ تک صرف اسی شکل میں پہنچ سکتے جب تمہاری تمام برائیاں فنا ہو جائیں اور تمہارے سارے دعوے مٹ جائیں، تو پھر تو تم کبھی بھی نہ پہنچ سکتے، کیونکہ انسان کمزور ہے، وہ جتنی بھی کوشش کرے اس سے برائی بھی سرزد ہو جاتی ہے، وہ دعوے بھی کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کی طرف تب ہی تو پہنچ سکتا ہے اور اللہ کا وصال تجھے اسی حالت میں ہو سکتا ہے جب تیرے مساویق، تیری ساری برائیاں فنا ہو جائیں اور تیرے سارے دعوے ختم ہو جائیں اور بالکل تیری میں مر جائے، اس وقت تک ہی تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گا، پھر تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اذا اراد ان یوصلک الیہ، جب وہ تجھے اپنی بارگاہ تک رسائی دینا چاہتا ہے، غطا وصفک بوصفہ، تو وہ تمہارے برے اوصاف کو اپنے اوصاف سے اور تمہاری صفات کو اپنی صفات سے ڈھانپ لیتا ہے، یعنی تمہارے بری صفات کو اپنے فضل و کرم سے ڈھانپ لیتا ہے اور تمہاری اوصاف کو اپنے اوصاف سے ڈھانپ لیتا ہے۔ فوصلک الیہ بما منہ الیک، پس وہ تمہیں اپنے تک اس چیز کے ذریعے پہنچاتا ہے جو اس کی طرف سے تمہاری طرف ہے، یعنی اپنے فضل و کرم سے وہ تمہیں پہنچاتا ہے۔ لا بما منک الیہ، نہ کہ اس چیز کے ذریعے جو تمہاری طرف سے اس کی طرف ہے، یعنی تمہارا ناقص عمل۔ تو بار بار وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ناقص عمل کے ذریعے
اللہ کی بارگاہ تک تمہیں رسائی ملتی ہے، بلکہ رسائی تب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ خود کرم فرماتے ہوئے تمہارے برے اوصاف کو ڈھانپ لیتا ہے اپنے فضل و کرم سے، اور تمہاری صفات کے اوپر اپنی صفات کا ایسا جلوہ کر دیتا ہے کہ پھر تمہیں خود ہی وہ رسائی عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ جیسا گناہ گار اور عیب دار انسان اللہ کا مقرب کیسے بن سکتا ہے؟ تو وہ اس مایوسی کا علاج کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے خطا کار بھی ہے، کمزور اور عیب دار بھی ہے۔ اگر اللہ کا یہ قانون ہوتا کہ جب تک بندہ معصوم اور پاک نہیں ہو جاتا تب تک اسے قرب الہی کا ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا، تو کائنات کا کوئی انسان انبیاء کرام کے علاوہ کبھی اللہ کا قرب پا ہی نہ سکتا، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں اور کوئی معصوم نہیں، اور بندے کے اپنے اعمال، ریاضتیں، مجاہدے اتنے ناقص ہیں کہ ان کے سہارے خدا کی بے نیاز بارگاہ تک رسائی ناممکن ہے۔ پس قرب الہی کا اصل راز یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو چن لیتا ہے اور اسے اپنا قرب دینا چاہتا ہے تو وہ بندے کے عیبوں کو دور کرنے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ بندے کے عجز اور جہل کو اپنے علم اور رحمت کے پردے سے ڈھانپ دیتا ہے، اور بندے کی ذلت اور محتاجی کو اپنی عزت اور بے نیازی کے نور سے چھپا دیتا ہے۔ پس اصل چیز اللہ کی عطا ہے، راستہ بندے کے عمل سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے طے ہوتا ہے۔ بندہ اپنے ٹوٹے پھوٹے سجدے، ناقص دعائیں پیش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور توفیق کے ذریعے بندے کو اٹھا کر اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْ أَحَدٍ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یعنی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے پاک فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا فضل اور کرم ہے۔ یہ شروع سے لے کے اب تک کئی حکمتوں میں شیخ نے اس معنی کا تکرار کیا کہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی در حقیقت اس کے فضل و کرم اور اس کی صفت غفاریت و ستاریت کے ذریعے ہوتا ہے کہ بندے کے برے کاموں کو ڈھانپ کر اللہ تعالیٰ اس پہ فضل و کرم فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے فضل و کرم کو اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ حکمت نمبر 131 میں فرماتے ہیں لولا جمیل و سترہی لم یکن عمل اہلا للقبول، کہ اگر اللہ کی خوبصورت پردہ پوشی نہ ہوتی تو ہمارا کوئی بھی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ یہ در حقیقت پہلے والی حکمت کا ہی تتمہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر پردہ پوشی اور ستر نہ ہوتا تو ہمارا تو کوئی عمل بھی قبولیت کے لائق نہ ہوتا، کیونکہ ہمارے عمل میں اتنے عیب ہیں، ریاکاری ہے، تسنع ہے، خود پسندی ہے، سستی ہے، خیالات فاسدہ ہیں۔ لیکن جب اللہ اپنی صفت ستار کے ذریعے پردہ پوشی فرما دیتا ہے تو انسان کے دل کے برے خیالات اور گناہوں کو لوگوں سے بھی چھپاتا ہے، اور خود بھی اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈال کر اعمال کو ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے وہ بالکل خالص ہوں۔ یہ محض فضل الہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اعمال کی قبولیت کو خالصتاً عدل اور باریک بینی پر رکھ دے تو کوئی عمل بھی معیار پر پورا نہ اترے۔ یہ تو اس کی خوبصورت پردہ پوشی ہے اور فضل ہے کہ وہ ہماری خامیوں کو نظر انداز کر کے اعمال قبول فرما لیتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حدیث طیبہ میں بھی فرمایا ان اللہ حیی ستیر یحب الحیا والستر، بے شک اللہ تعالیٰ حیا والا اور پردہ پوش ہے اور وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پہ یہ حکمت اصل میں سالک راہ خدا کو دو چیزوں سے بچانے کے لیے ہے، ایک عجب اور خود پسندی کی بیماری اور دوسری ریاکاری اور دکھلاوے کی بیماری۔ جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا عمل تو عیبدار تھا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پردہ رکھ لیا، تو اس کے اندر سے تکبر اور خود پسندی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب سالک کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں وہ میرے اچھے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے اس پردہ پوشی کی وجہ سے ہے، کہ اگر اللہ میرے عیب ظاہر کر دے تو کوئی میری طرف نہ دیکھے، تو یوں اس کے اندر سے ریاکاری اور دکھلاوا ختم ہو جاتا ہے۔
حضرت داتا علی اجویری فرماتے تھے کہ عارف وہ ہے جو اپنے اچھے اعمال میں بھی اللہ کا احسان دیکھے اور اپنی ذات کو ہمیشہ قصوروار سمجھے۔ حکمت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا انت الی حلمہ اذا اطعتہ احوج منک الی حلمہ اذا عصیتہ، کہ اے بندے جب تو اللہ کی فرما برداری کرے اس وقت بھی تمہیں اللہ رب العزت کے حلم اور بردباری اور کرم کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کے جب کہ تم اس کی نافرمانی کرو اور تمہیں اس کے حلم اور بردباری کی ضرورت پڑے۔ یعنی اللہ کے کی طرف سے بردباری اور حلم کی ضرورت اور درگزر کی ضرورت ایک تو تمہیں اس وقت پڑتی ہے جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، نعوذ باللہ، تو پھر نافرمانی کے وقت تمہیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو بخش دے، تم سے درگزر کرے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے اللہ رب العزت کی بردباری اور درگزر کی تمہیں اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب تم اس کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کے وقت اللہ کے علم کی ضرورت گناہ کے وقت سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو عام طور پر اس کا دل شرمندہ ہوتا ہے اور اس کے اندر عاجزی اور ندامت پیدا ہوتی، لیکن جب انسان نماز، روزہ، ذکر کرتا ہے تو نفس کے اندر عجب، خود پسندی، تکبر اور ریاکاری جیسی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں، کتنا تہجد گزار ہوں۔ یہ بیماریاں ظاہری گناہوں سے زیادہ مہلک ہیں۔ اگر اللہ اپنے حلم سے کام نہ لے تو وہ اطاعت کے بدلے فوراً سزا دے دے، کیونکہ بندہ اس کی عبادت کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں نیکی کرتے ہوئے بھی اللہ کے حلم اور درگزر کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری اس ناقص اور ٹوٹی پھوٹی عبادت کو رد نہیں کرتا بلکہ اپنے حلم کے صدقے قبول فرما لیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو استغفار فرماتے، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، اس میں صوفیانہ نقطہ یہی ہے کہ نیکی اور عبادت کے فوراً بعد توبہ اور استغفار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری اطاعت اللہ کی شائع نشان نہیں، اس لیے ہم اس کے حلم اور مغفرت کے محتاج ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھیں استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، کہ ہماری معافی اور توبہ کو خود استغفار کی ضرورت ہے۔ یعنی میری توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی کہ جو ہماری توبہ ہے اسے مزید توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا استغفار جو ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے حلم کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ اللہ فوراً عذاب نہ دے اور توبہ کی مہلت عطا فرمائے، ندامت اور عاجزی ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور نیکی کے اندر ہمیں اس کے حلم کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اللہ نیکی میں چھپی منافقت اور خود پسندی پر گرفت نہ فرمائے اور عمل کو ضائع نہ کرے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حکمت سالک کو یہ سبق دیتی ہے کہ گناہ پر تو روئے ہی روئے لیکن اپنی نیکیوں پر بھی کبھی ناز نہ کرے، بلکہ نیک عمل کرنے کے بعد اور زیادہ عاجزی اختیار کرے کہ یا اللہ یہ نیکی تیرے لائق نہیں تھی، یہ تو بس تیرا حلم ہے کہ تو نے مجھے معاف رکھا اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمت نمبر 133 میں ارشاد فرماتے ہیں الستر علی قسمین، کہ پردہ پوشی کی 2 قسمیں، ستر عن المعصیہ و ستر فیہا، ایک گناہ سے بچنے کا پردہ اور دوسرا گناہ کے اندر پردہ پوشی۔ فالعامۃ یطلبون من اللہ الستر فیہا خشیۃ سقوط مرتبتہم عند الخلق، عام لوگ اللہ تعالیٰ سے گناہ کے اندر رہتے ہوئے پردہ پوشی مانگتے ہیں تاکہ مخلوق کی نظروں میں ان کا مرتبہ نہ گر جائے۔ والخاصۃ یطلبون الستر عنہا خشیۃ سقوطہم من نظر الملک الحق، ملک الحق، جبکہ خاص لوگ اور مقربین گناہ سے ہی بچاؤ مانگتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں وہ سچے بادشاہ کی نظروں سے نہ گر جائیں، یعنی اللہ کی نظروں سے کہیں گر نہ جائیں۔ تو یہاں پردہ پوشی کی 2 قسمیں ہیں، یعنی بعض عام لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بشری کمزوری کی وجہ سے گناہ تو کر بیٹھتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس گناہ پر پردہ ڈال دے، کوئی دیکھ نہ لے۔ تو ان کا خوف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کا پتہ چل جائے گا تو معاشرے میں بے عزت ہو جائیں گے،
تو یہاں بندے کا مرکز نکاح مخلوق ہے، خالق نہیں، وہ خدا سے زیادہ مخلوق کی ملامت اور رسوائی سے ڈر رہا ہے، اس وجہ سے پردہ پوشی مانگ رہا ہے۔ جبکہ خاص لوگوں کا سطر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے دور کر دے اور ان سے ہماری حفاظت کر دے، ہم گناہوں سے بچ جائیں، کیونکہ وہ اللہ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ ان کے اور گناہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے اور گناہ ان سے سرزدی نہ ہو، کیونکہ ان کا خوف یہ نہیں ہے کہ مخلوق کی پرواہ کی وجہ سے وہ یہ مانگ رہے ہیں، بلکہ ان کا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ اگر ان سے گناہ ہو گیا تو وہ اپنے مالک حقیقی کی نظر رحمت سے گر جائیں گے۔ صوفی کے لیے کائنات کا سب سے بڑا عذاب اللہ کی ناراضگی اور اس کی نظروں سے گر جانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بڑی مذمت کی ہے جو مخلوق سے تو ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، کہ وہ لوگوں سے اپنے گناہ چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے، حالانکہ وہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے اور میرے دل کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ تو یہاں خاص لوگوں اور عام لوگوں میں ایک کمپیریزن اور موازنہ کیا گیا ہے کہ عام لوگ گناہ کے اندر پردہ پوشی مانگتے ہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ پردہ پوشی طلب کر رہے ہیں، اور جو خاص لوگ ہیں وہ گناہ سے ہی دوری مانگتے ہیں۔ عام لوگوں کی نظر مخلوق سے رسوائی کا ڈر ہے، اور خاص لوگوں کو یہ فکر ہے کہ اللہ کی نظروں سے گر نہ جائیں۔ تو عام لوگ نفس لوامہ کے مقام پہ ہیں اور خاص لوگ نفس مطمئنہ اور مقام احسان کے اوپر فائز ہیں۔ تو یہ حکمت نمبر 133 تھی، جس میں ستر اور پردہ پوشی کی ان دو قسموں کو بیان کر کے عام اور خاص بندوں میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک آج کے اس درس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے درس میں حکمت نمبر 134 سے ہم آغاز کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم اس کا صحیح فہم ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔